نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان سے سورتوں کا چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں 8 سورتیں ہیں: فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ۔ یہ مکی ہیں اور آخر میں ایک سورۃ الاحزاب مدنی ہے۔ جس طرح سورۃ النور سے پہلے کئی سورتیں مکی تھی اور پھر اختتام پر مدنی سورۃ النور تھی۔ سورۃ النور میں پھر احکامات دیے گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کے بعد سورۃ الاحزاب مدنی صورت میں پھر کچھ احکامات آئیں گے۔ ان صورتوں کا انداز اور اسلوب مکی ہونے کے باوجود دوسرے گروپ کی مکی صورتوں سے کچھ مختلف ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ الفاظ، آیات، انداز، مضمون یہ فرق ہوگا دوسری صورتوں کے نسبت۔ تو گویا یہاں سے آپ ایک نیا موڑ رہے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ ایک نئی طرح کی سوچ، ایک نئے طرح کے انداز سے آپ کو اب مانوس ہونا ہے، اور اس میں خاص طور پر آپ کو رسالت کا اس بات ملے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بہت سے دلائل ملیں گے۔ تو سورۃ الفرقان یہ مکی سورت ہے جمہور مفسرین کے نزدیک۔ حضرت ابن عباس اور قتادہ نے 3 آیات کے بارے میں فرمایا کہ یہ مکی نہیں مدنی ہے، باقی سورت مکی ہے۔ اور یہ انداز آپ کو عام طور پر ملے گا کہ بعض اوقات مکی صورتوں کے اندر چند آیات مدینہ میں نازل ہونے والی بھی شامل کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پہ نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ یعنی بڑی بابرکت اور بافیض ہستی ہے وہ جس نے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اپنے بندے پر ایک ایسی کتاب اتاری جو حق و باطل کا فرق بیان کرنے والی ہے، اچھے اور برے، غلط اور صحیح کے درمیان ایک واضح حد فاصل رکھتی ہے۔ ابتدا میں لفظ تبارہ کا استعمال ہوا ہے۔ تبارہ کا لفظ بے رے کاف سے ہے۔ برک کہتے ہیں اونٹ کے سینے کو جس پہ وہ جم کے بیٹھ جاتا ہے، اسی سے لفظ البرکہ نکلا ہے جس کو ہم اردو میں برکت کہتے ہیں۔ کسی چیز میں خیر الہی ثابت ہونا، مبارک وہ چیز جس میں خیر و برکت پائی جاتی ہے۔ تو کسی بھی چیز سے زیادہ متوقع اور غیر متوقع فوائد حاصل ہونے کو برکت کہتے ہیں۔ یعنی آپ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات ایکسپیکٹ نہیں بھی کر رہے ہوتے تو آپ کو کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں، اسی کا نام برکت ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ برکت کس کو کہتے ہیں عام زبان میں؟ آپ کھانے میں برکت ہو گئی، وقت میں برکت ہو گئی، یعنی اس وقت میں بہت سی خیر و بھلائی کے کام ہو گئے۔ اور کھانے میں برکت کیا ہے؟ تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کو پورا ہو گیا۔ اسی طرح تبارکہ کے لفظ میں بلندی اور تقدس کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے۔ کون؟ الذی، وہ ذات، اشارہ ہے رب العالمین کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے جو سراپا خیر و بھلائی ہے۔ ہر طرح کی خیر و بھلائی وہیں سے آتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آگے فرمایا نزل الفرقان، اس نے فرقان اتارا ہے، یعنی قرآن اتارا ہے۔ یعنی وہ ہستی
جو سراپا خیر و بھلائی ہے، اس نے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے یہ کتاب اتاری ہے۔ اور یہاں پر قرآن پاک کے لیے لفظ الفرقان استعمال ہوا ہے۔ فرقان کا لفظ بھی فیر قاف سے کسی چیز کو پھاڑ کر الگ کر دینا، دو قسم کی چیزیں جو بظاہر ایک سی نظر آتی ہوں مگر حقیقتاً الگ الگ ہوں تو ان کو الگ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دو مختلف طرح کی چیزیں جو اکٹھی ہو چکی ہوں، حقیقت میں الگ ہوں لیکن وقتی طور پہ جڑی ہوئی ہوں، تو ان کو پھاڑ کے یہ کاٹ کے جو الگ کیا جاتا ہے اس کے لیے لفظ فرق استعمال ہوتا ہے۔ اور فرقان مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے قرآن مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو قرآن پاک کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حق کو باطل یا کفر اور ایمان کو بالکل الگ الگ کر کے دکھاتا ہے۔ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا ایک معیار یا کرائیٹیریا ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ تو وہ ہستی جو سراپا خیر و بھلائی ہے، اس نے یہ فرقان اتارا ہے جو بندوں کو ایک میزان دیتا ہے، اچھے برے کا فرق بتاتا ہے۔ بہت سی چیزیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی طرح کی ہیں، حالانکہ وہ ایک طرح کی نہیں ہوتی، ان کے بیچ میں آ کر اچھے اور برے کو الگ کر کے انسان کے سامنے ایک کرائیٹیریا واضح کر دیتا ہے۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد استعمال ہوا ہے، اور عبدہ کا لفظ خاص طور پر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی طرف خصوصی طور پر التفات یا توجہ فرما رہے ہیں۔ کسی کو اپنا بندہ کہنا یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ جیسے کلمہ شہادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کے طور پہ موجود ہے، اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے لیے لفظ عبد استعمال کیا ہے، اور یہ صرف یہاں نہیں اور جگہ پر بھی آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو عبد کیوں کہا گیا، یا یہاں آپ کا تعارف عبد کے طور پر کیوں کرایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتوں نے بھی اپنے رسولوں کی شان میں عقیدت مندی کی وجہ سے غلو کیا اور ان کو ان کے حقیقی مقام سے اٹھا کر اللہ تعالی کے ساتھ جا ملایا۔ اپنے پیغمبروں کو کبھی خدا کا بیٹا قرار دیا، کبھی خدا کا اوتار قرار دیا۔ مثلا یہود کا عقیدہ کیا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر تھے وہ خدا کا اوتار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالی کی ہستی عزیر علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بجائے اس کے کہ پیغمبروں کو اللہ کا بندہ قرار دیں، کیا قرار دیا؟ کبھی اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور کبھی کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی نعوذ باللہ اس پیغمبر کے اندر حلول کر گئی۔ حلول کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی حل ہو گئی ہے، اس کی شکل میں مجسم ہو کر دنیا میں آ گئی۔ یعنی نعوذ باللہ ان کا کہنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی شکل میں مجسم ہو کر دنیا کے سامنے آ گئے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی بعض اوقات ایسے خیالات پائے جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے پڑھا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو اس سے لوگوں نے کیا نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اور جس چیز کو چاہا انہوں نے خدا بنا ڈالا۔ اور پھر ہم مسلمانوں نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ نور من نور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ نور من نور اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نور اللہ کے نور میں سے۔ تو گویا اللہ اور بندے، خالق اور مخلوق کے درمیان جو حد فاصل تھی اس کو ختم کر کے دونوں کو ایک کر دیا، اور اس سے شرک کا دروازہ کھل گیا۔ جیسے وہ شعر بھی ہے نا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرار دیا؟
اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کا اوتار. اچھا، پچھلی قوموں نے تو اپنے پیغمبروں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ خدا کا اوتار ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اپنے پیغمبر کے بعد اور بزرگوں کو بھی ایسا ہی اعزاز بخشا. مثلا ایک مشہور شعر ہے، اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز. تو نعوذ باللہ لوگوں نے خواجہ غریب نواز کو کیا مقام دیا؟ اللہ تعالیٰ کا اوتار، یعنی اللہ تعالیٰ غریب نواز کی شکل میں دنیا پہ آ گئے اور ان کو اسی طرح الہ مانتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں ان میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو حلول کرنے کا عقیدہ ہے نا، یہ پہلے تو پچھلے انبیاء کی قوموں میں تھا، لیکن مسلمانوں کے ہاں کب شروع ہوا؟ اس کے بارے میں تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سبا وہ پہلا شخص تھا جو دراصل تھا یہودی اور ایک اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں غلط عقائد کو پھیلانے کا ذریعہ بنا. اس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں میں یہ خیالات مشہور کیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اوتار ہے. جو اس کے فالوور تھے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزائیں دی اور کہتے ہیں کہ ان کو زندہ جلا دیا، اور جب جلایا ان کو تو کہنے لگے کہ آگ کی سزا دینا تو صرف رب کا کام ہے. چونکہ حضرت علی نے ان کو جلایا ہے اس لیے اس سے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی کا حصہ ہے یا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے یا اس کا اوتار ہے. پھر اسی طرح آپ نے ایک مشہور نام حسین بن منصور حلاج کا سن رکھا ہوگا. کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ وہ کیا کہتا تھا؟ ان الحق. کیا مطلب ہے؟ آپ اتنی عربی تو آئی گئی کہ اگر میں ترجمہ نہ کروں تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. انا میں، الحق، ال لگ جائے کسی چیز کے ساتھ تو کیا بن جاتا ہے؟ خاص. کہ میں ہی الحق ہوں، وہ خاص سچائی ہوں، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا اوتار ہوں زمین پر. تو بہرحال اس قسم کے عقائد غیر اقوام سے خود مسلمانوں کے اندر سرایت کر گئے، حالانکہ ان کی کوئی بھی دلیل اللہ کی کتاب میں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر. عبد غلام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہاں بندے کے معنوں میں. اور کیوں نازل کی یہ کتاب؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، سب کو خبردار کیا جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نبوت عالمگیر نبوت ہے. آپ تمام انسانیت کے لیے ہادی ہیں، رہنما ہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. سورۃ الانعام میں آتا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو خبردار کروں اور جس کو بھی یہ پہنچے ان سب کو. سورۃ سبا میں آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے تم کو سارے ہی انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. اسی طرح ایک اور آیت میں کیا آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو آپ کی یہ رسالت تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہے، یعنی قیامت تک کے لیے ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، بعثت الی الاحمر والاسود، کہ مجھے سرخ اور سیاہ سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، یعنی ہر رنگ والے کی طرف، کالے گورے سب کی طرف. ایک اور حدیث میں آتا ہے، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ. پہلے ایک نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام انسانوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں، یعنی میری رسالت عام ہے. پہلے انبیاء کی اپنے اپنے دور یا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے خاص ہوتی تھی. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ختم کر دیے گئے میری آمد پر
انبیاء، یعنی انبیاء کا سلسلہ میری آمد پر ختم ہو گیا، اب آپ ہی تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، ان سب کو خبردار کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے سورت کے شروع میں کہا تھا، مکی صورتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے، کیونکہ لوگوں کو آپ کو رسول ماننے میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب میں پھر خاص طور پر آپ کی رسالت کے بارے میں ایک خلاصہ ہوگا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تبارک کا لفظ جو ہے اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ الذی نزل الفرقان کے بعد الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ وہ رب جس نے یہ فرقان بھیجا ہے وہی رب آسمان و زمین کی بادشاہت کا مالک بھی ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی، یعنی بولنے کے قابل ہو جاتا، تو آپ اسے یہ آیت سکھاتے تھے۔ ہم کیا سکھاتے ہیں جب بولنے لگ جائے تو؟ کس کا تعارف کراتے ہیں؟ بھیڑ بکریوں کا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے جس نے یہ کتاب بھیجی ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، پہچانو اس کو۔ یہ آسمان جو تم دیکھتے ہو، یہ زمین جس پہ رہتے ہو، یہ سب کچھ اسی کا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حکومت ہے، سارے کام اسی کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ جب ساری بادشاہت کا مالک وہ خود ہے، اسے بیٹے کی کیا ضرورت؟ اور یہاں خاص طور پر مشرکین اور نصارہ اور یہود کے عقائد کا رد کیا جا رہا ہے، جو انہوں نے شرکی عقائد اختیار کر رکھے تھے۔ یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور اگر اس اولاد کو خوش کر دیا جائے تو وہ اولاد انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا لے گی، تو وہ ایسے تمام خیالات اپنے دل سے نکال دیں۔ اس کی کوئی بیٹا بیٹی نہیں، کوئی اولاد نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، ہر چیز کا تنہا وہ مالک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ اس کی اولاد اور نہ ہی کوئی اور کسی بھی طرح اس کی بادشاہت میں اس کے شریک ہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور وہ ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو تو اس نے خود پیدا کیا ہے، ہر چیز کا خالق تو وہ خود ہے۔ تو خالق اور مخلوق میں تو فرق ہوتا ہے۔ مخلوق خالق کی مرضی میں شریک نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ کسی کے بنانے سے بنے، آپ کے بنائے جانے میں آپ کی مرضی تو شامل نہیں تھی۔ جب اپنی تخلیق میں آپ کی مرضی شامل نہیں، وہ سراسر اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہے، تو پھر مخلوق میں سے کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز اس کی مرضی، اس کی مشیت کے مطابق کام کر رہی ہے، ہر ایک کو رزق وہ دے رہا ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر ایک کی تقدیر اس نے مقرر کی ہے، تو کوئی اس کے برابر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یعنی کرنے والا تو وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، تو معبود بھی وہی ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں۔ اور یہاں پر جو لفظ ہے کہ قدرہ تقدیرا، تقدیر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اندازہ کرنا۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان، پیدا بھی کیا، اور ہر چیز کا کام بھی مقرر کیا، ہر چیز کا وقت بھی مقرر کیا، اور ہر چیز اسی کی مرضی کے تابع ہے۔ یعنی جو اس نے کسی کے لیے کام مقرر کیا وہ وہی کام کر رہی ہے، کوئی اور دوسرا اس کو پھیر نہیں سکتا، وہ اسی کی تقدیر کی پابند ہے۔ اس کے ٹھہرائے ہوئے اندازے سے کوئی ذرا بھی آگے پیچھے سر منہ بھی انحراف نہیں کر سکتا۔
اب آپ دیکھیے کہ خلق کل شیء، جب کل کا لفظ آپ پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں یا سنتے ہیں کیا ذہن میں آتا ہے؟ کل شیء، خواہ وہ جمادات ہوں، خواہ وہ نباتات ہوں، خواہ وہ حیوانات ہوں، خواہ وہ انسان ہوں، خواہ وہ کوئی اور مخلوق ہو، فرشتے ہوں یا کچھ اور. خلق کل شیء، اور پھر صرف خلق نہیں بلکہ قدرہ تقدیرا. اور یہ جو لفظ ہے نا قدرہ تقدیرا، اس میں کسی بھی چیز کی خاص شیپ، رنگت، سائز، اس کا کام، اس کے اختیارات، اس کے فائدے نقصانات، اور کب تک اس کو کام کرنا ہے، یہ سب کچھ اس کی مرضی کے تابع. مثلاً آپ دیکھیں ستارے اور سیارے، زمین کا سائز یا مارس کا سائز فرق کیوں ہے؟ کس نے اس کا اندازہ کیا؟ سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ فلاں کا سائز اتنا ہے، اس کا حجم اتنا ہے، اس کا قطر اتنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتی ہمیں کہ اتنا اور اتنا کیوں ہے. کیا یہ خود بخود اتنا ہو گیا؟ جتنے بھی ستارے سیارے ہیں ان میں سے ہر ایک کا سائز، اس کی رفتار، اس کا طریقہ، اس کا کام متعین ہے. اب سورج کے بارے میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، یہ اس ہستی کا اندازہ ہے، یہ اس ہستی کی مقرر کردہ تقدیر ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، جو بہت زبردست ہے اور بہت جاننے والی. تو سورج کی تقدیر کیا ہے؟ ستاروں کی تقدیر کیا ہے؟ لوگ اس سے اپنی تقدیریں پوچھتے ہیں. چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، کب میرے دن پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، بستی بستی پھرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سورج ہو یا چاند ہو، اس کا سائز، اس کے چلنے کی رفتار، اس کا کام، یہ سب کس کا انداز ہے؟ یہ کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ کس نے یہ سب کچھ بنایا؟ یہ اسی نے بنایا جس نے یہ فرقان اتارا ہے، جس نے یہ قرآن اتارا ہے. اب آپ ان دو آیتوں کو ذرا اوپر تلے لکھ کر دیکھیں، لکھا ہی ہوگا آپ کے پاس. ایک میں کیا آتا ہے؟ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایک پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی، جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اپنے بندے پہ اتاری ہے. تو کتاب اور بندے دونوں کا ذکر ہے. فوراً بعد آسمان و زمین کی بات ہے، ہر چیز کی تخلیق کی بات ہے اور ان کے اندازے کی بات ہے. تو دین اور دنیا الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہی رب جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، اسی رب نے قرآن اتارا ہے. اس کی بنائی ہوئی دنیا سے تو تم کو بہت دلچسپی ہے، اس میں تو خوب غور و فکر کرتے رہتے ہو، لیکن اس کی بھیجی ہوئی کتاب، اس کی طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں. اس سے تم حق و باطل کا فرق نہیں پہچاننے کی کوشش کرتے. تو بات یہ ہے کہ ستارے سیارے ہوں یا پھر نباتات ہوں، ان کی بھی تقدیر اللہ ہی نے مقرر کی. مثلا گیہوں کا پودا کیسا ہوگا، گلاب کا کیسا ہوگا، انگور کی بیل کیسی ہوگی، اور بہت سی پھولوں والی بیلیں رنگ رنگ کی اور قسم قسم کی ہیں، ان کے پتوں کا سائز کیا ہوگا. کبھی آپ کسی باغ میں نکل جائیں اور دیکھیں اور ایک ایک پھول پر غور کریں کہ اس کا رنگ اور شیڈ اور ٹیکسچر اور اس کا ڈیزائن کس نے بنایا، کب بنایا تھا بیٹھ کے. آپ ایک چھوٹی سی بھی پینٹنگ بناتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے اس میں؟ ایک اچھی پینٹنگ کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ کم از کم 2 ہفتے. اور اس میں بھی بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ڈیزائن دیکھ کے اس کی کاپی کرتے ہیں، اوریجنل تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس زمین پر جو کچھ بھی نباتات ہیں ان میں سے ایک ایک اوریجنل ہے، وہ کسی دوسرے کی نقالی نہیں ہے. بہت سی چیزیں جو بظاہر ملتی جلتی بھی نظر آتی ہیں، وہ حقیقت میں ملتی جلتی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے دور سے ایک پام ٹری اور ایک کھجور کا درخت آپ کو ایک نظر آتا ہو، لیکن دونوں کی ڈیزائن اور دونوں کی تاثیر اور پھل اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے. تو بظاہر ملتی جلتی چیزیں بھی اندر سے الگ الگ ہیں. تو یہ اندازہ کس نے کیا؟ پھر کسی بھی پودے کے مختلف حصوں کا ایک خاص سائز تک بڑھنا اور اس سے آگے نہ بڑھنا،
یہ سب اندازہ کس کا ہے؟ اس پر کس کی مرضی چلتی؟ اب دیکھیں برگد کا درخت جو ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن گلاب کے پودے میں آپ جتنی مرضی کھاد ڈال دیں وہ برگد کا درخت نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تقدیر اللہ نے مقرر کی ہے کہ اس کو گلاب کا پودا ہی رہنا ہے، آپ نہیں اس میں کچھ کر سکتے۔ تقدیر ایسی چیز کو کہتے ہیں نا جس میں انسان بے بس ہو، تو اس میں آپ کی بے بسی ہے۔ کتے کو آپ جتنا مرضی کھلائیں پلائیں وہ گھوڑا نہیں بن سکتا کہ بن جائے گا، اس کی آپ خوب کیئر کریں۔ اسی طرح مرغی کو آپ جتنا مرضی کھلائیں پلائیں وہ شتر مرغ نہیں بن سکتی، مرغی مرغی ہی رہے گی، شتر مرغی نہیں بنے گی۔ تو مختلف چیزوں کی جو رنگت ہے اس پہ بھی اگر آپ غور کریں، مختلف پھلوں کا جو رنگ ہے، سیب کا رنگ فرق ہے، امرود کا فرق ہے، بعض اوقات ملتے جلتے بھی کلر یا شیڈ نظر آتے، تو بہت سی چیزیں جو بظاہر ملتی جلتی بھی نظر آتی ہیں لیکن ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پھر خوشبو کیوں فرق ہوتی ہے؟ اگر امرود میں اورنج کی خوشبو ڈال دی جاتی ہے اور اورنج میں امرود کی ڈال دی جاتی، تو یہ کس نے اندازہ مقرر کیا؟ کسی بھی ایک چیز کو جب آپ ڈسکرائب کرتے ہیں، یہ جو ڈسکرپشن ہے نا کسی بھی چیز کی، یہی دراصل اس کی تقدیر ہے۔ مثال کے طور پر اس پینسل کو آپ کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ کسی بھی چیز کو جب ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کچھ بتاتے ہیں اس کا؟ اس کی شیپ، سائز، اس کا کلر اور کس چیز سے بنی ہے وہ۔ تو جس طرح ایک پینسل بنانے والے انسان نے جب اس کو ڈیزائن کیا تو اس کا سائز مقرر کیا کہ اتنے سائز کی ہوگی، اس رنگ کی ہوگی، اس شکل کی ہوگی، اس سے پتلی بھی ہو سکتی تھی، اس سے موٹی بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ بنانے والے یا موجد کا یا ایجاد کرنے والے کا اپنا فیصلہ ہے۔ انسانوں کے فیصلے عموماً تجربے اور مشاہدے پر قائم ہوتے ہیں۔ جتنی بھی دنیا میں ایجادات ہیں وہ اچانک نہیں ہوئی، پہلے ایک چیز بنی، پھر وہ موڈیفائی ہوتی ہوتی کبھی چھوٹی کی گئی، کبھی بڑی کی گئی، ہزاروں تجربات اس پر ہوئے، پھر استعمال کرنے والے لوگوں کی فیڈ بیک کے مطابق مثلا موٹر کار جب وجود میں آئی تو ابتدا میں کیسی تھی؟ کبھی کسی ایسے میوزیم میں جانے کا اتفاق ہوا کہ جس میں پرانی گاڑیاں رکھی ہوئی ہوں، یا کوئی تصویروں کا کیٹلاگ ایسا آپ نے دیکھا ہو؟ کتنے تجربے کر کے اور ہر سال ایک نیا ماڈل ان کو نکالنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر سال سورج کا نیا ماڈل نہیں بنانا پڑتا، لاکھوں کروڑوں سال پرانا ہونے کے باوجود وہ اپنی آب و تاب رکھتا ہے۔ تو ہر چیز کو اس نے بنایا اور اس کی تقدیر بھی مقرر کی، اس کا رنگ، اس کا ڈیزائن، اس کی شیپ، اس کا ٹیکسچر، اس کی ہر چیز کے اندر جو مٹیریل استعمال ہونا تھا وہ اس نے خود سلیکٹ کیا یا اس نے خود بنایا۔ اور مختلف پودوں کی لکڑی آپ دیکھیں کتنی مختلف ہوتی، پھلدار پودوں کی لکڑی اور بغیر پھل کے پودوں کی لکڑی میں بھی فرق ہوتا ہے، سائز میں فرق ہوتا ہے، رنگت میں فرق ہوتا ہے۔ جمادات کے بعد نباتات کے بعد حیوانات کو آپ دیکھیں، پرندوں کے سائز، رنگ اور شکلیں دیکھیں، پھر اس کے بعد انسانوں کے سائز اور رنگ اور شکلیں دیکھیں۔ اسی گلوب کے اوپر مختلف علاقوں میں پائے جانے والے یا رہنے والے یا مختلف نسلوں اور رنگوں کے لوگ جو ہیں ان میں جو فرق ہے، پھر مختلف ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کا جو لائف سپین ہے، کون کتنے سال جیے گا، ان کا جو سائز ہے، ان کے مختلف جو فیچرز ہیں، ان کا جو سائز ہے، یہ سب بھی اس نے مقرر کیا۔ مختلف علاقوں کے رہنے والوں کی شکل و صورت کتنی مختلف ہوتی، اتنی ویرائٹی کہ اگر آپ صرف دیکھنے بھی شروع کر دیں تو آپ کی زندگی بیت جائے۔ بنانا اور ان کی ساری خصوصیات قائم کرنا تو بہت دور کی بات۔ فرمایا جس نے یہ سب کچھ کیا اسی رب نے یہ فرقان بھیجا ہے، یہ کتاب بھیجی ہے، اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف توجہ کر لی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے اس کے سوا اوروں کو الہ بنا لیا۔ یعنی حیرت کی بات ہے، جو اپنی تخلیق پہ بھی قادر نہ تھے، جو اپنے بنانے کے لیے بھی کسی دوسرے کے آگے محتاج تھے، ان کو لوگوں نے الہ کے مقام پہ پہنچا دیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، آلہہ الہ کی جمع ہے، اور یہ آلہہ کیسے ہیں؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں،
ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور وہ مالک نہیں ہے نہ موت کے، نہ زندگی کے، اور نہ دوبارہ اٹھانے کے، یعنی جن کے پاس کوئی اختیار نہیں نہ کسی کو مارنے کا، نہ زندہ کرنے کا، اور نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھانے کا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے جن کو معبود بنا لیا، تو ایسے معبودوں کی کچھ کمزوریاں یہاں بیان کی جا رہی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں الوہیت کا معیار بتایا جا رہا ہے۔ الوہیت کا لفظ بہت پڑھیں گے آپ اسلامی کتابوں میں۔ الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ الہ بنانے کو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ہستی کوئی چیز پیدا نہ کر سکے یا کسی بھی چیز کی خالق نہ ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتی؟ اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی؟ عبادت کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ خالق بھی ہو، کیونکہ جو چیز کسی اور کی پیدا کی ہوئی ہو وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والے نے آج اس کو بنایا تو کل اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، تو ختم ہونے والا تو معبود نہیں ہوا کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، جو اپنے نفع نقصان پہ قادر نہ ہو، وہ کسی اور کے نفع نقصان پر کس طرح قادر ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں اس سے کیا توقع رکھتے ہیں، اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کی مشکلات بھی آسان کرے، وہ ان کو فائدہ پہنچائے اور نقصان سے بچائے۔ اب دیکھیں کہ لوگ عبادت کی طرف کس وقت متوجہ ہوتے ہیں؟ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی۔ عام حالات میں توجہ نہیں کرتے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سارے معبود چھوڑ کر صرف ایک ہستی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی میری ایک بہت عزیز دوست کی انجیو پلاسٹی ہوئی، تو اس نے مجھے بتایا فون کر کے اپنا وہ جو سارا پروسیجر تھا جو اس پہ گزرا۔ تو کہتی ہیں کہ ان کو انیستھیزیا نہیں دیا گیا، وہ ہوش میں تھیں جب ان کا وہ سب کچھ کیا جا رہا تھا ان کے ساتھ۔ کہتی کہ جہاں پر جس کمرے میں مجھے لٹایا ہوا تھا اور میں اپنی آنکھوں سے اپنا حال دیکھ رہی تھی سامنے اسکرین پر، اور اسی کمرے کے ساتھ ایک شیشے کی پارٹیشن تھی، اس کے پیچھے میرے بیٹے، میرے ہسبینڈ، میرے رشتے دار سب کھڑے تھے، اور وہ پوری طرح میری طرف متوجہ تھے، اور یعنی جسے کہتے ہیں نا اپنی سانسیں روک کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب ہو کیا رہا ہے اور اب آئندہ کیا بنے گا۔ کہتی لیکن اس وقت میری توجہ اور میری توقع ان میں سے کسی ایک پر نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کہتی کہ زندگی بھر انسان اپنے شوہر پر، اور جب شوہر بہت ہی اچھا اور بہت کیئرنگ ہو، بہت خیال رکھنے والا ہو، تو چھوٹی بڑی مشکل آتی تو انسان کہتے اتنا اچھا شوہر ہے میرا، مجھے کیا پرواہ۔ پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ بیٹے دے اور وہ بھی بہت کام والے بیٹے ہوں اور بہت ہی تابع دار اور فرما بردار ہوں، ہر وقت حاضر رہنے والے، تو انسان کو پھر مزید کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے اچھے بیٹے دیے، مجھے کس بات کی فکر، کوئی مشکل ہوگی تو یہ کام آئیں گے۔ یعنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلات میں جو عام طور پر ہم انسانوں سے توقعات رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جب میں لیٹی ہوئی تھی اور جس طرح ڈاکٹرز مجھے کہہ رہے تھے کہ اب اس طرح سانس لیں اور یوں روک لیں، اور جو کچھ مجھ پہ گزر رہا تھا جیتے جی، تو بیٹے اور شوہر سامنے ہوتے ہوئے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی کتنے بے بس ہیں اور میں بھی کتنی بے بس ہوں۔ نہ اس وقت میری زندگی اور میری صحت میرے اختیار میں ہے، کیونکہ ڈاکٹرز بھی بیچ میں جب میں یا حیو یا قیوم کہتی تو کہتے کہ بعض اوقات ان کے منہ سے بھی وہی نکل جاتا، اور جب میری کوئی چیخ نکلتی تو بعض اوقات ان کے چہرے بھی بدل جاتے۔ تو میں کہتی کہ کتنے کمزور ہیں یہ سب، میں کتنی بے بس ہوں، یہ جو میرا علاج کر رہے ہیں یہ کتنے بے بس ہیں، اور جو باہر بیٹھے ہیں میرے سامنے وہ کتنے بے بس ہیں کہ شیشے کے آر پار میں دیکھ رہی ہوں ان کو۔ کہتی ہیں کہ جو توحید کا مطلب اللہ کے ایک ہونے کا اور اللہ ہی کے اختیار ہونے کا مطلب مجھے اس ایکسپیرینس میں ہوا، مجھے پوری زندگی نہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک بھی مجھ سے پڑھا ہے اور مسلسل پڑھتی رہتی ہیں، کئی دفعہ پچھلا دہرا چکی ہیں۔ کہتی اتنی دفعہ پڑھا ہے، اتنی دفعہ پڑھایا ہے، بہت دفعہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ ایک ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے، سارا اختیار، لیکن کبھی ایسا سمجھ نہیں آیا جو مجھے اس تجربے میں آیا ہے کہ ہر چیز ہے، ہر فیسلٹی ہے، لیکن اعتبار کسی پہ بھی نہیں، سارے سہارے بالکل کچے لگ رہے تھے کہ کوئی بھی ان میں سے کام نہیں آ سکتا۔ کہتی کہ اس وقت میں نے
اپنی نگاہیں ہر ایک سے پھیر کر صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ تمہیں مجھے موت کا منظر یاد آیا کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے تو بھی ایسا ہی ہوگا نا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ سارے پاس کھڑے ہوں گے، وکیلا من راک، کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی بچانے والا، اور سارے کھڑے دیکھتے رہ جائیں گے، مشینیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور کوئی بھی زندگی نہیں دے سکے گا. لیکن ہم اس حقیقت کو یاد نہیں رکھتے. ہم جن انسانوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہے نہیں، اور حقیقت یہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. اور ساتھ ہی پھر فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا، وہ موت کے مالک بھی نہیں، زندگی کے مالک بھی نہیں، اور اگر کوئی مر جائے تو دوبارہ اٹھانے کے لائق بھی نہیں. اگرچہ بات تو ان معبودوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ جن کو ہم عام طور پر معبود سمجھتے ہیں، دیوتا اور دیویاں یا پتھروں کے بت یا کچھ بزرگ جنہیں لوگوں نے معبود کا درجہ دے رکھا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کی جو سائنس ہے اور سائنسی ترقی ہے، اس کو بھی ہم نے ایک معبود کا درجہ دے رکھا ہے. ہم اس سے اتنے مروب ہیں اور اتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پر، اور اتنا زیادہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی بھی مشکل پیش آئی تو یہ سب ہمیں بچا لیں گے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. یہ الہ کہاں سے ہو گئے؟ انہوں نے تو کچھ بنایا ہی نہیں، یہ تو خود بنائے گئے ہیں. یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کسی کے نقصان اور فائدے کے مالک ہی نہیں ہیں. یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کسی کی موت، زندگی اور دوبارہ اٹھانے کے مالک ہی نہیں ہیں. لا یملکون لا یملکون لا یخلقون، ہر ایک کی نفی ہو رہی ہے، خواہ وہ پرانے زمانے کے معبود تھے یا جدید دور کے. اللہ تعالیٰ دراصل غیر اللہ کی تردید اتنی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن پاک میں شرک پر اتنی تنقید کیوں کی جاتی ہے، اور شرک کو اتنا بڑا ظلم اور جھوٹ کیوں قرار دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے شرک نکل جائے، اور شرک ہی کا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے، اور شرک ہی ناقابل معافی گناہ کیوں ہے، اور شرک انسان کے لیے نقصان دہ کیوں ہے؟ کبھی سوچیں اور غور کریں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے پر بھروسہ کرنا، کسی بھی دوسرے سے عبودیت کے اور عقیدت کے ایسے جذبات وابستہ کرنا جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے، یہ دراصل انسان ہی کے لیے نقصان دہ ہے. سورۃ العنکبوت میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے سوا جو دوسرے سہارے لیتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جال، اور مکڑی کا گھر جو ہے وہ سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر ہے کہ اس پہ کوئی ڈیپینڈ نہیں کر سکتا. وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا؟ ان ھذا الا افک افتراہ، نہیں یہ مگر ایک جھوٹ جسے اس نے گھڑ لیا. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. یہاں پر لفظ پھر افک استعمال ہوا، بدنیتی سے کسی بات کو کچھ کا کچھ بنا دینا، باتیں گھڑنا. وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں انہوں نے کہا. کیا کہا؟ ایک بہت بڑا اعتراض کیا. کیا تھا وہ اعتراض؟ کہ یہ قرآن جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کام پر آپ کی مدد کی ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، تو یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے. یعنی مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود لکھی. ان ھذا الا افک، یہ من گھڑت چیز ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں، کچھ اور ہے. اور وہ کچھ اور کیا ہے؟ جسے اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے. اور یہ صرف ان لوگوں کا کہنا نہیں تھا بلکہ آج کے بھی نام نہاد محققین کا کہنا ہے. آج بھی بہت سے اسلام دشمن ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ قرآن
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، خود اپنے پاس سے لکھا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں مدد کی، اور وہ دوسرے کون ہیں؟ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اس سے مراد کئی ایک ہیں۔ اس میں ایک اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات جن اہل کتاب کے ساتھ تھے ان سے آپ نے پچھلی تاریخ کے واقعات سنے اور پھر کچھ ملا جلا کے اس سے کتاب بنا لی۔ اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ بھی بطور مثال پیش کیا جاتا ہے بحیرہ راہب کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اس راہب سے ملے تھے جس نے آپ کو پچھلی کتابوں کی کچھ تعلیمات بتائی تھی، اور پھر آپ نے بڑے ہو کر ان باتوں کو اللہ کا کلام بنا کر پیش کیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ کچھ غلام ہیں آزاد کردہ جن سے آپ نے مدد لی، مثلا اس سلسلے میں وہ یسار، عداس اور جبر کے نام لیا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے آپ کو یہ باتیں لکھوائی ہیں۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ ان کے اعتراض پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ تو ظلم اور جھوٹ گھڑ لائے ہیں۔ زور کہتے ہیں حق کے خلاف جھوٹ، ہیرا پھیری کی بات، سیدھی راہ سے ایک طرف ہو کر نکل جانا، ایسی بات جو پیش ڈال کر حقیقت کو چھپاتے ہوئے بنا سنوار کر پیش کی جائے اس طرح کہ سچ معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو ظلم اور جھوٹ سے تعبیر کیا کہ ایک امی شخص دوسروں کی مدد سے کس طرح یہ کتاب پیش کر سکتا ہے، جبکہ یہ کتاب فصاحت و بلاغت میں، اعجاز کلام میں، حقائق کے بیان کرنے میں ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عاجز کر دینے والی، یعنی جو کچھ اس کتاب نے بتایا ہے یا بیان کیا ہے وہ کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکا، کوئی اور لا ہی نہیں سکا۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوں کی، یعنی پرانی کہانیاں ہیں۔ اکتتبہا، اس نے اس کو گھڑ کر لکھا ہے۔ فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، تو یہ اس پر صبح شام املا کرائی جاتی ہے، صبح شام اس کو لکھوائی جاتی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اسے نازل کیا ہے اس ذات نے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اکتتبہا، اکتتبہ کا لفظ جو ہے یہ کاف تے بے سے ہے، کتبہ، کتبہ کا مطلب تو ہوتا نا لکھنا، تو اکتتبہ لکھوانا، یعنی اس نے کسی کو ریکویسٹ کیا ہے اور وہ اس کو لکھواتا ہے۔ یعنی پچھلے لوگوں کے قصے یہود و نصارہ سے سن کر اپنے صحابہ سے لکھواتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو ان کا الزام یہ تھا کہ آپ دوسروں سے یہ قصے سنتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں، پھر اپنی طرف سے کچھ باتیں ملاتے ہیں اور پھر انہی کو لکھوا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں بالکل ظلم اور جھوٹ ہیں۔ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس کتاب کو تو اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں ایسی باتیں موجود ہیں جو صرف اساطیر الاولین نہیں ہیں، جو صرف تاریخ پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ اس میں ایسے حقائق بھی بیان ہوئے ہیں جو کوئی انسان نہیں جانتا۔ وہ چھپی ہوئی باتیں صرف زمین ہی کی نہیں، آسمانوں سے متعلق بھی ہیں۔ کوئی انسان یہ باتیں کس طرح لکھوا سکتا ہے جبکہ وہ تو اپنے ماضی سے بھی پوری طرح واقف نہیں، وہ تو زمین پر پائی جانے والی تمام چیزوں کے بارے میں بھی اچھی طرح باخبر نہیں، کہاں یہ کہ وہ آسمانوں کے اندر چھپے ہوئے حقائق کو جانتا ہو۔ مثلا آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جغرافیے سے متعلق چیزیں بھی ہیں، یعنی صرف تاریخ ہی نہیں ہے۔
پھر اسی طرح سائنس کے جو مختلف شعبے ہیں ان سب سے متعلق حقائق ہیں، کہیں ستاروں اور سیاروں کی باتیں، کہیں ان کی رفتار کی باتیں ہیں. پھر اسی طرح زمین کے اندر کیا کچھ ہے، بسا اوقات اس کے بارے میں ہمیں چیزیں اور خبریں ملتی ہیں. تو کسی انسان کا نالج اور کسی انسان کا علم تو اتنا زیادہ ہو نہیں سکتا کہ جو ان تمام چیزوں کو بیک وقت جانتا ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ انسانوں کے پاس جو کچھ بھی علم ہے اس میں ایک ایک شخص ایک فیلڈ میں اگر اسپیشلائزیشن کرتا ہے تو عمریں بیت جاتی ہیں، اور ایک چیز کے بارے میں پڑھنے کے بعد دوسری چیز کی اس کو خبر نہیں ہوتی. ایک شخص کے بس کی بات نہیں کہ بیک وقت وہ بہت سارے علوم کے اندر باریکی پیدا کر سکے یا باریک سطح پر اس کو جان سکے. تو ان سب باتوں کے جواب میں یا اس سارے پروپیگنڈے کے جواب میں جو بات کی گئی وہ کیا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ یہ کتاب ایک جھوٹ پر مبنی ہے، یا اسے کسی انسان نے گھڑ کے لکھا ہے، یا کسی قوم نے اس کو لکھوایا ہے، یا انسانوں کے گروپ نے، یا یہ کہ محض یہ تاریخ کی باتیں ہیں. یہ کتاب تو ان تمام حقائق پر مشتمل ہے جو صرف زمین نہیں آسمانوں کی بھی چھپی ہوئی باتوں سے متعلق ہیں، اور یہی اس کے اللہ تعالی کی کتاب ہونے کی دلیل ہے. لیکن اس کے باوجود انہو کان غفور الرحیم کہ تم اتنا بڑا الزام اس پر لگاتے ہو، اس کے باوجود وہ فوری طور پر تمہیں نہیں پکڑ رہا، فوری طور پر عذاب الہی تم پر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کب سے تمہاری شامت آ چکی ہوتی. وقالو اور وہ کہتے ہیں ما لہذا الرسول کیا ہے اس رسول کو، یأکل الطعام کہ وہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اور بازاروں میں چلتا ہے، لولا انزل الیہ ملک اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، فیکون معہ نذیرا تو وہ اس کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوتا. پہلے انہوں نے قرآن پاک کے بارے میں غلط بیانی کی، اس پر تان کیا، اب رسول پر اعتراضات ہیں. یعنی قرآن پاک پر اعتراضات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اعتراضات ہیں ان کے. اور سب سے بڑا اعتراض کیا ہے کہ رسول بشر کیوں ہے، انسان کیوں ہے، کیونکہ ان کے خیال میں ایک بشر رسول نہیں ہو سکتا. اور بشر ہونے کے لیے وہ کیا دلائل دیتے تھے کہ یہ کھانا کھاتا ہے، کیونکہ انسانوں کو ہی کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، فرشتوں کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی جو نور سے بنے. وہ یمشی فی الاسواق اور یہ بازاروں میں چلتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی نہیں دیکھتے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا تو جس طرح یہ خبردار کر رہا ہے وہ بھی ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا. اور یہاں پر یہ جو انداز ہے ما لہذا الرسول، اس میں ایک خاص قسم کا طنز اور مذاق اڑانے کا انداز بھی ہے. یہ کیسا رسول ہے، ما لہذا الرسول، اگر یہ رسول ہوتا تو ایسا نہ کرتا. کیا نہ کرتا؟ نہ کھانا کھاتا اور نہ بازار جاتا، کیونکہ بازار جانا بھی ضرورت مند ہونے کی علامت ہے، کھانا کھانا بھی ضرورت مند ہونے کی علامت ہے. او یلقى الیہ کنز یا اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں ڈالا گیا، اس کے پاس مال کی کثرت کیوں نہیں. کنز کہتے ہیں نا ایسا جمع شدہ مال جو لوگوں سے چھپایا جائے، خواہ وہ دفینہ ہو یا کسی اور طریقے سے اکٹھا کیا گیا ہو. پوشیدہ اور جمع شدہ مال کے لیے ہوتا ہے کنز کا لفظ. او یلقى الیہ کنز یا اس کی طرف کوئی کنز یعنی جمع شدہ دفینہ یا خزانہ یا چھپایا ہوا ڈھیروں مال بھیجا جانا چاہیے تھا، تاکہ عام لوگوں کے مقابلے میں جب یہ زیادہ مالدار نظر آتا تو ہم سمجھتے کہ یہ رسول ہے. او تکون لہ جنت یأکل منہا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکی دور میں مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پتے تک کھا جاتے تھے لوگ اپنی بھوک ختم کرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے. تو کہتے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو بھوک کاٹتا ہے.
کوئی اس کے پاس باغ ہوتا کہ جس سے اپنا پیٹ تو بھرتا، یأکل منہا. ایک طرف تو ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ پیغمبر بشر کیوں ہے، اور دوسری طرف پیغمبر کے لیے انہی چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بشر کی ضرورت ہوتی ہیں. وقال الظالمون، اور ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو ایک مسحور شخص کی پیروی کر رہے ہو، سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. مسحور کا معنی جادو شدہ آدمی، دیوانہ آدمی مراد ہے. عربوں کے ہاں دیوانگی کی 3 وجوہات سمجھی جاتی تھی. نمبر 1، کسی شخص پہ جن بھوت کا سایہ ہو. نمبر 2، کسی دیوی یا دیوتا یا بزرگ کی شان میں اگر گستاخی کی ہو تو اس کی مار پڑ گئی ہو. نمبر 3، کسی جادوگر نے اس پہ جادو کر دیا ہو. تو کفار مکہ وقتاً فوقتاً آپ پر یہ الزام لگاتے تھے. کبھی آپ کو یہ کہتے کہ چونکہ آپ بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو بتوں کی مار ہے آپ پر، تب آپ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ. یا یہ کہ آپ پر جادو کر دیا ہے کسی نے، یا یہ کہ کسی جن بھوت کا سایہ پڑ گیا ہے. تو جو لوگ آپ پر ایمان لاتے ان کو برگلانے کے لیے، ان کو برگشتہ کرنے کے لیے کیا کہتے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم ایسے شخص کے پیروکار بن گئے ہو جس پر کسی نے جادو کر کے اس کی عقل کو مختل کر دیا ہے، اس لیے اب وہ سیدھی بات نہیں کرتا، وہ اور طرح کی باتیں کرنے لگا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو تو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسی بہتان تراشیاں کرتے ہیں. کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں. فضلوا، یہ خود بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، یعنی الزام تراشی کی حد ہو گئی ہے اور ایک غلط طریقے پہ چل کر بکھلا گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ کوئی راہ نہیں پاتے، یعنی دلیل کے میدان میں اپنے آپ کو عاجز پا کے آپ پر اب عیب لگا رہے ہیں. عام طور پر ہوتا ہی ہے نا کہ جب ایک شخص غلط کام کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر اس کو مستقل طور پر جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک کے بعد ایک جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جھوٹ کی ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ جس سے نکلنے کا اس کو راستہ بھی نہیں ملتا. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یعنی مخالفت کے جنون میں بالکل بھٹک گئے ہیں. ان کو اب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مزید کیا الزام لگائیں، یا جو الزام لگا چکے ہیں اس سے اب یہ نکلے کیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ جو ہے نا آیت نمبر 4 اور 5، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا، اصل میں یہ موومنٹ آج کے دور میں بھی بہت عام ہو رہی ہے کہ لوگوں کو قرآن کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں شک میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس دور میں بھی اہل مکہ کی پوری کوشش یہ تھی کہ لوگ اس کو اللہ کا کلام نہ مانیں، اور آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانیں، کیونکہ اگر اس کا درجہ عام کتابوں کی طرح ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کا یقین اور اعتماد اس پر نہیں رہے گا، وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے۔ جب اہمیت نہیں دیں گے تو نہ اس کو پڑھیں گے، نہ اس کو سمجھیں گے، اور نہ ہی اس پر عمل کریں گے، تو بات برابر ہو جائے گی۔ مسلمانوں اور غیر مسلمز کے درمیان ایک بہت بڑا فرق کرنے والی چیز یہی کتاب ہے۔ یہ کتاب جس کو فرقان کہا گیا، یہ ایک بہت بڑا میزان ہے۔ عملی طور پر بھی دنیا میں اس کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق رہا ہے۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ بدلی ہے۔ اب بھی یہ کوششیں جاری ہیں، اس لیے ان اعتراضات کو اچھی طرح سمجھنا لازم ہے، اور اس کا جواب بھی آپ کو آنا چاہیے۔ ان کا اعتراض کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے، ان ھذا الا افک، اس کو من گھڑت مانتے ہیں۔ افترا ہو، جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا، خود سے لکھا ہے، اللہ کی کتاب نہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ بات ظلم بھی ہے اور سخت جھوٹ ہے جس پہ یہ اتر آئے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اکتتبها، جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے، یعنی دوسروں کو لکھواتا ہے۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور وہ صبح شام اسے سنائی جاتی۔ کتنے اعتراض ہوئے قرآن پاک کے بارے میں؟ کیا اعتراضات ہیں؟ ذرا اس آیت کو سامنے رکھ کر بولیں۔ نمبر 1 افک، نمبر 2 افترا، نمبر 3 لوگوں کی مدد سے لکھا گیا، نمبر 4 اساطیر الاولین، اکتتبہا، جنہیں اس نے لکھوایا ہے۔ کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوا لیا ہے اور اسے۔ اور کس طرح لکھوایا ہے؟ طریقہ کیا تھا؟ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ قصے اس کو صبح شام پڑھ کے سنائے جاتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو اس کو یہ سارے قصے سناتے ہیں، پھر یہ اپنی زبان میں ان کو لکھوا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اور کیا فرمایا؟ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کبھی بھی آپ قرآن کی اوتھینٹسٹی پر کوئی اعتراض پڑھیں تو وہ ان اعتراضات سے خالی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے بارے میں آج بھی جو کرٹیسزم جدید دنیا میں پایا جاتا ہے، وہ بھی یہی قدیم ہے جو 1400 سال پہلے پایا گیا۔ اور اس کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو پریشان نہیں ہونا، یا اپنا ایمان متزلزل نہیں کرنا، یا شک میں نہیں پڑنا، بلکہ نمبر 1 اس بات کو ظلم اور زور سمجھنا ہے، یعنی عدل سے، انصاف سے ہٹ کر کہی ہوئی بات ہے اور بالکل جھوٹ ہے۔ اور نمبر 2 یہ آئی کہاں سے ہے پھر؟ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کسی عام انسان کی کتاب نہیں ہے، اور نہ کسی گروپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ لکھوائی ہوئی، یہ تو اس ہستی کی کتاب ہے جو آسمان و زمین کے بھید جانتا ہے، راز جانتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جب آپ نے کوئی تجارتی سفر کیا تو اس وقت آپ کو جب شام کے ملک میں جانے کا اتفاق ہو، یہ بات تاریخ میں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے ملک شام کا سفر کیا اور حضرت خدیجہ کے مال کے ساتھ تجارت کی، اور راستے میں بحیرہ راہب ملا۔ کیا یہ سفر آپ کا اکیلا سفر تھا؟ کیا یہ سفر آپ نے تنہا کیا تھا؟ نہیں، آپ کے ساتھ اور بھی بہت لوگ تھے۔ کیا آپ نے اس راہب سے تنہائی میں ملاقات کی تھی، یا اس نے صرف آپ ہی کو نشانہ بنایا تھا اپنی باتیں سنانے کے لیے، کسی اور کو بھی سنائی تھی؟ یعنی بحیرہ راہب کو کہیں سے خواب تو نہیں آیا تھا کہ میں اس شخص کو بلا کے سناؤں یہ باتیں؟
کیا آپ اکیلے سفر کر رہے تھے یا کوئی اور بھی ساتھ تھا؟ اور بھی ساتھ تھے. پہلی بات تو یہ کہ مورخین اس روایت کو ہی ضعیف قرار دیتے ہیں. بفرض محال اگر ہم اس کو مان ہی لیں کہ سچی بات ہے تو کیا اس راہب کی باتیں صرف آپ کے لیے تھیں یا سب کے لیے تھیں؟ پھر اوروں نے یہ سعادت کیوں نہ حاصل کر لی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں خیال آیا کہ اس کی باتوں کو آپ لکھوائیں؟ اور پھر یہ کہ کیا اوروں نے سنا نہیں کہ بھئی یہ تو راہب سے باتیں سن کر آئے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں؟ کیوں سب لوگ خاموش رہے جب آپ 40 سال کی عمر میں یہ سب باتیں فرما رہے تھے؟ تو کسی نے کیوں نہ کہا کہ نہیں یہ تو آپ کی باتیں نہیں ہیں یا اللہ کی باتیں نہیں ہے تو وہ فلاں راہب کی باتیں؟ کیونکہ آپ نے تنہائی میں تو نہیں کچھ سنا ہوگا، اوروں کے ساتھ ہی سنا ہوگا نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی سے سنا تھا تو اتنے سال اس کو چھپا کے کیوں رکھا؟ 40 سال کے بعد ہی کیوں بتائیں؟ کیونکہ جو شخص کچھ کہنے والا ہو وہ اس کی زبان سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ٹپک ہی پڑتا ہے. پھر اسی طرح یہ جو بات ہے کہ یہ قرآن اس کا نازل کردہ ہے جو آسمان و زمین کے بھید جانتا ہے، تو قرآن پاک سے آپ لوگ 3 مثالیں ایسی اکٹھی کر کے لائیں. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے اور اس اسائنمنٹ پر آپ کے نمبر ہیں، یعنی یہ ٹیسٹ میں سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا حصہ، پھر ٹیسٹ چھوٹا ہو جائے گا جو ریٹرن پارے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے. 3 مثالیں قرآن پاک سے ایسی ڈھونڈ کر لائیں کہ جس سے یہ پتا چلے کہ یہ قرآن اس ہستی کا نازل کرتا ہے جو آسمان و زمین کے بھید جانتا ہے. کوئی 3 باتیں ایسی جو آج کے دور کے انسان کو پتا چلی لیکن 1400 سال پہلے کسی کو پتا نہ تھی. پھر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہود و نصارہ نے کتابیں لکھوائی ہیں تو جتنی تنقید یہود و نصارہ پر ہے اس کتاب میں اتنی شاید ہی کسی اور پر ہو. تو اگر انہوں نے لکھوائی ہوتی تو آپ پلٹ کر انہی پر اتنا اعتراض کیوں کرتے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے اور بنی اسرائیل کے واقعات شروع ہوتے ہیں اور پوری ان کی حقیقت کھول کے بیان کی جاتی ہے. تو کیا بنی اسرائیل نے کچھ اپنی کہانیاں سنائی تھی اس قسم کی آپ کو کہ جو آپ نے لکھوائیں؟ پھر یہ کہتے تھے کہ چند یہودی پڑھے لکھے غلام جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. آزاد ہونے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ سب کچھ پھر بتایا اور پھر آپ نے اسے ڈکٹیٹ کرایا. تو بات یہ ہے کہ ان غلاموں نے آپ ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ مکہ میں کوئی اور سردار نہیں انہیں ملا تھا کہ جس کو جا کر یہ سب کچھ بتاتے اور وہ آگے اتنا بڑا اعزاز حاصل کر لیتا. اور پھر یہ کہ سکھانے والا تو معلم ہوتا ہے. پھر تو یہ آزاد کردہ غلام جو تھے یہ آپ کے معلم تھے، استاد تھے. تو استاد اور شاگرد کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کا، فرما برداری کا. تو آپ کو تو پھر ان غلاموں کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہو جانا چاہیے تھا. وہ آپ پر کیوں ایمان لائے اور وہ آپ کے فرما بردار کیوں بنے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ دنیاوی مفادات کی خاطر انہوں نے یہ سارا سمجھوتا کر لیا تھا تو پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سے دنیاوی مفادات حاصل ہو رہے تھے کہ انہوں نے آپ پر ایمان کا اظہار کیا؟ بہرحال بہت ساری باتیں اس سلسلے میں سوچی جا سکتی ہیں اور کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ آیت پورے لیسن میں سے انتہائی اہم ہے اور اس پر آپ کو پوری طرح شرح صدر ہونا چاہیے تاکہ آپ باہر کی دنیا میں جواب دینے کے قابل ہوں. السلام علیکم. میں نے ریسنٹلی ایک ڈائلاگ دیکھا تھا بٹوین اے کرسچن اسکالر اینڈ اے مسلم اسکالر. دا ٹائٹل واز دا قرآن دا بائبل اینڈ ماڈرن سائنس. اس کا دا کرسچن اسکالر اس نے بالکل یہی کہا تھا ان ہز ڈائلاگ کہ دا قرآن از فیبریکیٹڈ اینڈ اس کو ہیلپ کیا ہے اینڈ مطلب کہ یہ جتنے بھی یہاں پہ کرٹیسزم میں سارا اس نے مینشن کیا تھا. بیسیکلی ہز فوکس واز این ایمبریولوجی. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یمنی مرچنڈائز وغیرہ جو تھے ان سے ان لوگوں نے سیکھا تھا یہ چیزیں. جب میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے سارا کے سارا وہ سامنے آ رہا ہے کہ the way I saw the whole dialogue, it was all ظلم و زورا. It was plainly that the way the Muslim scholar proved it all right. تو اس سے بالکل ایسے it was very clear کہ it was ظلم and زورا both. میڈم اس میں مجھے جو سب سے زیادہ اسٹرائک کر رہی ہے چیز وہ یہ کہ اللہ کی توحید کی بات جہاں ہے وہ کتنی سیدھی سادی سمپل اور اس میں کتنا ٹھہراؤ ہے. بالکل ایک حقیقت ہے ٹھوس، کوئی اس کے خلاف آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. اور یہ جو جھوٹ ہیں سارے یہ ہر وقت اپنے پینترے بدلتے رہتے ہیں. ادھر بات یہ غلط ثابت ہوئی تو پھر دوسری بات کر دو، یہ بات غلط ہوئی تو دوسری کر دو.
قرآن کے خلاف کوئی دلیل نہیں ملی تو قرآن والے کے خلاف کچھ کر دو. تو یہ جو فرق ہوتا ہے سچ اور جھوٹ میں، یہ اتنا کلیئر ہے. یہ فرقان جو ہے یہ یہی ہے کہ ایک بات قائم ہوتی ہے اور دوسری میں قرار نہیں ہوتا کبھی بھی. بالکل. یعنی سورت کا نام بھی امیزنگ ہے نا، الفرقان. اور جتنی یہاں پر اب تک آج جو کچھ ہم نے پڑھا وہ سب بھی ایک فرقان یا کرائیٹیریا ہم کو دے رہا ہے کہ کس طرح حق اور باطل میں فرق کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور کس طرح ان دونوں کے درمیان ایک واضح فرق موجود ہے. اور جب بھی کبھی حق کی بات کرنے والے کے اوپر الزامات لگتے ہیں تو وہ عموماً ایسی ہی شکل میں لگتے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، وہ محض جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، اور جھوٹ کا سہارا ایک بکھلایا ہوا انسان لیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بہت کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے، وہ آرام سے بات کرتا ہے. اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور محض جس نے جھوٹ سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ پھر اسی قسم کا انداز اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں تبارک الذی ان شاء، بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تمہیں دے سکتا ہے یا عطا کر دے. اب آپ دیکھیے کہ دوبارہ لفظ تبارک کا استعمال ہوا ہے، تبارک الذی. اب یہاں پر ان کے اعتراضات کے جواب کے طور پر آ رہا ہے. یعنی جس طرح اعتراضات بتاتے وقت یا اعتراضات کا ذکر کرتے ہوئے تبارک سے آغاز کیا گیا، یعنی بالکل ابتدا میں، اسی طرح جواب دیتے ہوئے بھی پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف دوبارہ تبارک کے ساتھ ہوا. اور اعتراضات میں جو آخری اعتراض تھا، او تکون لہ جنت یأکل منہا، کہ اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا، اس سے بات کا آغاز کیا گیا. ان کی آخری بات سے جواب کا آغاز ہے کہ تم ایک باغ کی بات کرتے ہو. اللہ کے نزدیک کچھ مشکل نہیں کہ وہ اس باغ سے بہتر بہت سے باغات عطا کر دے جو ان کے دماغوں میں ہے. یعنی وہ باغ جس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، اللہ کے لیے صرف وہی باغ نہیں، اس سے زیادہ بہترین باغ دینے کی وہ طاقت رکھتا ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور وہ تمہارے لیے بڑے بڑے محلات تیار کر سکتا ہے. بل کذبوا بالساعة، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، آخرت کو نہیں مانتے، اس لیے وہ رسالت کو بھی نہیں مانتے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، کہ ہم نے آخرت کے منکرین کے لیے، ساعہ کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. دنیا میں اگرچہ یہ محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مقابلے میں خواہ یہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، دنیا کی کیسی کیسی نعمتوں کے مالک ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آخرت میں یہ تمام چیزیں انہیں اس آگ سے بچا نہ سکیں گی. کیسی ہے وہ آگ؟ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے. یہاں آگ کے دیکھنے کا ذکر ہے، آگ ان کو دیکھ لے گی. کیا اس کی آنکھیں ہوں گی؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں دے، اور اگر نہیں بھی تو محاورتاً ہم بہت سی ایسی چیزوں کے لیے دیکھنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا گھر آپ کے آنے کی راہ تک رہا ہے، تو اب گھر کی تو آنکھیں نہیں ہوتی. یا اسی طرح بہت سے محاورے ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے محاورتاً ہو اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں وہ آگ دیکھنے والی ہو. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ آگ کا ان کے ساتھ معاملہ ایسے ہوگا جیسے وہ ان کو دیکھ ہی رہی ہو. اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ ان کو دور کی جگہ سے دیکھ لے گی. سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ سنیں گے اس آگ کے غضب کی آواز اور جوش کی آوازیں. تغیظ
غیظ سے ہے، غصہ، غضب، اور زفیر چیخنے اور دھاڑنے کی آواز. یعنی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان حشر میں دیکھ کر غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لے لینے کے لیے چلائے گی. انتقام کے جوش میں پہلے سے ہی بپھری ہوئی ہوگی اور دور سے دیکھ کر دھاڑنے لگے گی. جیسے بھوکا شیر شکار کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ دھاڑنے لگتا ہے. جہنم کے لیے ایک لفظ جہیم بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور جہیم کس کو کہتے ہیں؟ شیر کے دیکھنے کو جہم کہتے ہیں نا. تو یہ جہنم مجرموں کو دیکھ کر پہچان بھی لے گی اور دھاڑنا شروع کر دے گی. ان مجرموں کو دیکھ کر شدید غصے میں آئے گی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب وہ اس میں تنگ جگہ پر ڈالے جائیں گے، مقرنین جکڑے ہوئے، بندھے ہوئے، دعوا ہنالک ثبورا، وہاں یہ ہلاکت کو پکارنے لگیں گے، موت کو پکاریں گے. اب یہاں جہنم کی مزید کچھ ڈسکرپشن بتائی گئی. نمبر 1 یہ کہ وہ بہت تنگ جگہ ہوگی، مکانن ضیقا، جیسے ایک صورت میں آتا ہے نا کہ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، کہ وہ ان کے اوپر سے بند ہوگی اور اس کے اندر لمبے لمبے ستون جن کے ساتھ یہ بندھے ہوئے ہوں گے. قرآن پاک کی اور بہت سی آیات میں سلاسل اور اغلال کا ذکر ملتا ہے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، بندھے ہوئے ہوں گے مجرم. یعنی آپ ذرا امیجن کریں کہ کیا سین ہوگا. حشر کا میدان ہے، مجرموں کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے، ایک طرف جہنم بھڑک رہی ہے، اس کے شعلے اٹھ رہے ہیں. ان شعلوں کی نظر جب مجرموں پہ پڑے گی جو اس کی طرف لائے جانے والے ہیں، تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر کھولنے لگے گی. اس کے کھولنے کی اور دھاڑنے کی آوازیں یہ مجرم دور سے سن لیں گے کہ یہ ہمیں بلا رہی ہے. اور پھر یہ مجرم رسیوں سے بندھے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تنگ جگہ پر ٹھونس ٹھونس کے پھینکے جائیں گے. ہلنے جلنے کی بھی جگہ نہ ہوگی. عام طور پر جب کوئی شخص بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو ہل جل کر ہاتھ پاؤں مار کر اپنی تکلیف کو کم کر لیتا ہے، لیکن وہاں ہر طرف یہ تکلیف ہی تکلیف میں ہوں گے، مصیبت سے گھبرا کے موت کو پکاریں گے. دعوا ہنالک ثبورا، ثبور کہتے ہیں موت کو. لیکن موت کہاں سے آئے گی؟ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں نہ وہ مریں گے نہ جیئیں گے. اس وقت کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت مت پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت سی موتیں پکارو. تمہاری قسمت میں موت کے سوا اب ہے کیا؟ موت پر موت ہوگی، اس لیے کہا گیا بہت سی موتیں پکارو، کیونکہ مرنے کے قریب ہوں گے تو پھر ایک طرح سے زندہ کر دیے جائیں گے اور پھر اسی طرح جلیں گے. جیسے وہ آتا ہے نا کہ ایک کھال جل جائے گی تو پھر ایک اور کھال سے بدل دیا جائے گا اس کو. یعنی جہنم کے لوگ جب تنگ آ کر موت کو پکاریں گے، کیونکہ عموماً انسان دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تکلیف یا پریشانی حد سے گزر جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی حالت اچھی ہو جائے گی. یہیں سے پھر مرسی کلنگ کا کانسیپٹ آیا کہ اگر کوئی مردہ بہت تکلیف میں ہے تو اس کو خود مار دو تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے. حالانکہ وقتی طور پر یہ انسان کی اپنی ایک سوچ ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ موت کے بعد میٹھی نیند سو گیا ہے، لیکن یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی انسان پر مرنے کے بعد بھی کیا گزرنے والی. تو اس روز یہ مجرم بھی جب موت کو پکاریں گے تو انہیں کہا جائے گا ایک موت کو کیوں پکار رہے ہو، بہت سی موتیں پکارو. ایک موت نہیں مانگو، بہت سی موتیں مانگو. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل اذلك خير ام جنة الخلد. انہی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کیا یہ بہتر ہے
کیا چیز؟ یعنی یہ انجام جو تمہارے اس رویے کے بعد تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ کے باغات؟ یعنی تم تو صرف دنیا کے باغ مانگتے ہو اور دنیا کے باغوں کا مطالبہ کرتے ہو پیغمبر کے لیے بھی، اور اپنے بھی باغوں پہ تم اتراتے ہو۔ فرمایا کہ یہ سزائیں اچھی ہیں یا ہمیشہ کے باغات اچھے ہیں؟ یعنی یہاں جنت کا ڈسکرپشن کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن خاص طور پر جنت الخلد کہا گیا۔ التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ کانت لہم جزاء ومصیرا، وہی ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگا، ان کے سفر کی آخری منزل وہی ہوگی۔ یہاں پر جنت کے متعلق 4 باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ نمبر 1، جنت لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ملے گی۔ نمبر 2، ان کی ابدی قیامگاہ ہوگی۔ اور نمبر 3، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ جنت الخلد کے بعد خالدین کا لفظ خلد اور خالد ایک ہی روٹ سے ہیں۔ اور چوتھی صفت اس جنت کی، کان علی ربک وعدا مسئولا، تمہارے رب کے ذمے ایک ایسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جیسے قرض کا چکانا لازم ہے، ایسے ہی اس وعدے کا پورا کرنا لازم ہوگا۔ تو جنت کی چوتھی صفت کیا بتائی گئی؟ کہ اس جنت کا اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے حتمی وعدہ کیا ہے۔ تو 4 باتیں کیا ہیں؟ کہ اہل ایمان کو جنت ان کے اعمال کے صلے میں ملے گی۔ یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ جزاءً، یہ بدلہ ہے۔ دوسری بات، ابدی قیامگاہ، جنت الخلد اور خالدین۔ تیسری بات، جو چاہیں گے ملے گا، لہم فیہا ما یشاؤون۔ اور چوتھی بات کہ اس جنت کا اہل ایمان سے اللہ نے پکا وعدہ کر رکھا ہے۔ وعدم مسئولا، یعنی جس کے بارے میں اہل جنت سوال کر سکیں گے، جس کا مطالبہ کر سکیں گے۔ جس طرح قرض کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی ان کے لیے جنت کے وعدے کو بطور قرض لیتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سب کو بھی جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن معبود اور عابد سب اکٹھے ہوں گے۔ فَيَقُولُ، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ یہ کن سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ سب معبودین سے پوچھے گا کہ تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا یا یہ اپنی مرضی سے تمہاری عبادت کی گمراہی میں مبتلا ہوئے تھے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے، سبحانک، پاک ہے تو، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے یہ بات زیبا ہی نہیں، ہماری تو یہ مجال بھی نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، اولیاء بنائیں۔ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو خوب دنیا کی زندگی کا سامان دیا۔ حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ سبق بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ تو وہ معبود جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، خواہ وہ پتھر کے تھے یا لکڑی کے بت تھے یا انسان تھے بزرگ یا پھر کوئی درخت تھے یا کسی بھی شکل کے، وہ سب کیا کہیں گے کہ یا رب، ہم تو خود تیرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں سمجھتے تھے، پھر ہم کسی اور کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ تجھے چھوڑ کر ہماری پوجا کریں؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے ہی سوال کریں گے نا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 سے 118 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ،
جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر دو الہ بنا لو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں حق کے سوا کوئی اور بات کہتا. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کچھ کہا تھا تو آپ کو تو معلوم ہی ہے، یعنی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو خوب خوب جاننے والا ہے غیبوں کو. اسی طرح آگے سورۃ سبا میں بھی آ رہا ہے آیت 41 اور 42 میں. لیکن ان کے بھٹکنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ متعتہم وآباءہم، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا ساز و سامان ملنا. کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب دنیا کی دولت زیادہ آتی ہے تو غلط کام اچھے لگنے لگتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے. دنیا کے فائدوں کا زیادہ حاصل ہو جانا عموماً ذکر کو بھلانے کا سبب بن جاتا ہے. حتی نسوا الذکر، اور ذکر کی تشریح ابن کثیر نے ان الفاظ میں کی ہے کہ وہ اس پیغام کو بھول گئے جو ان کی طرف تو نے اپنے پیغمبروں کی زبان سے تنہا اور لا شریک اپنی عبادت کے لیے اتارا تھا. یعنی لوگ شرک میں کیوں مبتلا ہوئے؟ دنیا پا کر، اور پیغمبروں کی تعلیم کو انہوں نے بھلا دیا. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. بورا جو ہے یہ بائر کی جمع ہے، بائر، ہلاک ہونے والا شخص. ایسا شخص جو حیران و پریشان ہو، نہ کسی کا کہنا سنے، نہ کسی کی طرف متوجہ ہو، ایسے شخص کو بائر کہا جاتا ہے. اور بورا کا لفظ واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. فاسد اور ناکارہ آدمی کے لیے بھی بورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر قوم کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے پیغام بھلا دیا، انہوں نے ذکر بھلا دیا، نصیحت بھلا دی، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم کے پاس اصل پیغام آیا تھا، اصل سچائی آئی تھی، لیکن یہ اس کو بھول گئے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، پس تحقیق وہ جھٹلا دیں گے جو تم کہتے ہو. وہ کون ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون جھٹلا دیں گے؟ کس کی بات کو اور کون سی بات کو؟ ان کے یہ معبود قیامت کے دن انہی کی باتوں اور انہی کے خیالات کو جھٹلا دیں گے. ان کے معبود ان کی عبادت کی تردید کر دیں گے. فما تستطیعون، جب یہ حالت ہوگی تو نہ تم استطاعت رکھو گے. کون؟ مجرم. صرفن، پھرنے کی، کیونکہ جن پہ بھروسہ تھا وہی مکر گئے، وہی ساتھ چھوڑ گئے، اور صرف ساتھ نہیں چھوڑا، الٹا جھٹلایا بھی. تو ایسی صورت میں اب کوئی بھی مددگار نہیں. اب جب آپ کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ خود اپنی مدد کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ اپنی مدد خود بھی نہ کر سکیں گے. تو تم استطاعت نہ رکھتے ہوگے پھرنے کی، یعنی عذاب کے مقام سے کہیں بھاگ کے جانے کی، کہیں ٹلنے کی، اور نہ ہی اپنی مدد کرنے کی. ظاہر ہے کہ جن معبودوں پر یہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ کام آئیں گے، ان کا حال کیا ہوگا کہ وہ تو ان کی عبادت کے ہی منکر ہو جائیں گے، انہی کو جھٹلا دیں گے. جب معبود جھٹلا دیں گے تو پھر ان کی مدد کون کرے گا؟ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا، کیونکہ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم. نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. ظلم کا لفظ جو ہے یہ عدل کی ضد ہے، ہر بے انصافی کی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، نامعقول بات کے لیے.
تو کسی پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانا، اللہ کے راستے سے روکنا، ایمان لانے والوں کو ایذائیں پہنچانا، ان کا مذاق اڑانا، دوسرے معبودوں کی عبادت کرنا، ان کے سامنے اپنی حاجتیں اور فریادیں رکھنا، یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں اور نامعقول باتیں ہیں۔ تو جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا، نامعقول باتیں کرے گا، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ اب ایک پچھلے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بازار کیوں جاتے ہیں، کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ فرمایا کہ انہیں پچھلے پیغمبروں کا حال معلوم نہیں، وہ بھی سب کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بازاروں میں جاتے تھے۔ یاد رکھیے کہ مشرکین مکہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ سب جانتے تھے کہ پچھلے پیغمبر بھی کھانا کھاتے تھے اور بازار جاتے تھے، یعنی دنیاوی ضروریات پوری کرتے تھے، لیکن وہ باتیں جو پچھلے پیغمبروں میں تھی اور اس کے باوجود ان کو پیغمبر مانتے تھے، وہی باتیں بہانہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ کے آپ ہی کی پیغمبری سے یا نبوت سے انکار کر رہے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، اور بنایا ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، یا دوسرے لفظوں میں ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش بن گئے اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان آزمائش بن گئے، جیسے سورۃ الانعام میں آتا نا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اس طرح ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا تاکہ یہ متکبرین کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے منتخب کر لیا۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے یعنی اس آزمائش پر؟ وکان ربک بصیرا، اور ہے تیرا رب دیکھنے والا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کافروں کے لیے اور کافر مسلمانوں کے لیے کیسے آزمائش تھے؟ مسلمان کافروں کے لیے اس طرح آزمائش تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کو مانتے ہیں اور رسول کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر یہ لوگ غریب کیوں ہیں؟ تو مسلمانوں کی غربت ان کفار کے لیے فتنہ بن گئی۔ کہتے تھے ساری دنیا کی نعمتیں تو ہمارے پاس ہیں، سرداری ہمارے پاس ہے، مال و جاہ ہمارے پاس ہے، اختیارات ہمارے پاس ہیں، تو نبوت ان کو مل جائے، ایمان ان کو مل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے لیے کیا آزمائش تھی؟ مسلمانوں کے لیے کافر کیا آزمائش بنے ہوئے تھے کہ جو طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے اسلام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے تھے، تو ان سارے اعتراضات کو سن کر بھی تم ایمان پہ قائم رہتے ہو یا نہیں؟ تو مسلمانوں کو خطاب کیا گیا اتصبرون، وہ تو اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے، وہ تو ایمان نہیں لائے، اب تم بتاؤ کہ تم ان کے تانے سن کر، ان کے طنز سن کر پھر بھی مسلمان رہو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے حال کو دیکھ رہا ہے، اگر تمہیں اس کی مدد پر بھروسہ ہے، اگر تم ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان ساری مخالفتوں کے باوجود کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا